یہ جو ٹک ٹاکر گورنمنٹ ہے یہ صرف کاسمیٹک طریقے سے اپنے کام کر رہی ہے، عوام کا کوئی ان کو دھیان خیال نہیں ہے۔ یہ فارم 47 کی مسلط کردہ یہ گورنمنٹ ہے۔ یہ پتنگ ڈور والا معاملہ ہے، آئے روز نوجوان بچے بیچارے شہید ہو رہے ہیں، میں تو شہید ہی کہوں گا۔ اور اس کے بعد ان کا ایک ہی فوکس ہے کہ جہاں کہیں پاکستان تحریک انصاف کا آپ کو ورکر ملے، آپ کو ان کا کوئی ایم پی ملے، کوئی ملے، اس کو اٹھا لو، وہ پرامن احتجاج کریں، ان کو پرامن احتجاج نہ کرنے دیں، کریک ڈاؤن کریں۔ اس کے علاوہ پنجاب پولیس کا کیا کام؟ یہ جو ٹک ٹاکر گورنمنٹ ہے یہ صرف کاسمیٹک طریقے سے اپنے کام کر رہی ہے، عوام کا کوئی ان کو دھیان خیال نہیں ہے۔ دوسرا توجہ میں آپ کی دو چیزوں کی طرف دلواؤں گا۔ پہلی ہے کہ آپ کے پہلے عشرے میں، رمضان کے پہلے عشرے میں 700 واقعات، چوری، ڈکیتی، روڈ سنیچنگ، ان کا یہ 700 واقعات ہوئے ہیں، جس میں آپ خود دیکھ لیں کہ جو ڈولفن کی ان کی کارکردگی ہے، آلموسٹ 300 ڈولفن ٹیمز گشت پہ ہوتی تھی، جس میں سے اب صرف 30 ہیں کہ 20 ہیں، 20 اور 30 کے درمیان ہیں۔ تو میں ان کی کارکردگی پہ یہ ضرور بات کروں گا، کیونکہ یہ فارم 47 کی مسلط کردہ یہ گورنمنٹ ہے، ان کو عوام کے حقوق و مال کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ایک 5 جو ہمارے ایک مجھے آرٹیکل میں نے کل ڈان میں پڑھا ہے، اس میں مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے، آصف بھٹی صاحب کا آرٹیکل ہے آئی تھنک، کہ اس میں 5 جو آپ کے مین ہاسپٹل ہیں ان میں دوائیاں نہیں ہیں لاہور کے، انہوں نے ریویمپنگ پہ لگا دی ہیں، اور جو وہ پیسے آپ کی دوائیوں پہ ہونا تھا وہ ان کی ہسپتالوں کی فضول سے یہ اس ہسپتالوں کی آپ لون میں کام کر لیں، یہ ان کے کمرے بنا لیں۔ اس وقت پائیوڈین بھی 5 بڑے ہسپتالوں میں موجود نہیں ہے۔ یہ جو 3 چیزیں ہیں یہ ہمارا مین ٹاک آف دا آج جو مین ہمارا ٹاک ہے۔ اس کے بعد ان کی اپنے ممبرز کی کارکردگی جو لا قانونیت کی حد ہے، مجھے اطلاع ملی ہے کہ ان کی منسٹر صاحبہ ہیں، انہوں نے کسی تھانے پہ چڑھائی کر دی ہے۔ ایک ان کے ایم پی اے صاحب ہیں، ان کو میرے خیال میں روکا گیا ہے کسی پولیس کے وارڈن کی طرف سے یا پولیس کی طرف سے، تو اس کو باقاعدہ معافی مانگنی پڑی ہے۔ تو یہ ان کے اندر جو شہنشاہیت اور فساتیت والا یہ ایک خناس ہے وہ اسی طرح ہے۔ تو میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس طرح نہ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب تک عوام کو ڈیلیور نہیں کریں گے تو آپ کو عوام ویسے بھی ریجیکٹ کر چکی ہے اور مزید ریجیکٹ کر دے گی۔ تو میری حکومت سے اپیل ہے، اور میں حکومت کو یہ متنبع کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو فارم 47 کی وجہ سے آپ ہمارے اوپر مسلط تو ہو گئے ہیں، لیکن اس وقت جو صوبے کی پوزیشن ہے، یہ تو میں آپ کو صرف لاہور اور فیصل آباد جو بگ سٹیز ہیں، اگر آپ ریموٹ ایریا میں چلے جائیں تو وہاں تو پرسان حال ہی کو نہیں ہے۔ رمضان پیکج کی میں نے پکچرز بھی اپنے 1-2 بھائیوں کو بھیجی ہیں، جیسے غریب آدمی کو کھڑا کر کے تو وہ بنا رہے ہیں، پکچرز بنا رہے ہیں، اس کا حال تو آپ نے ویسے دیکھ لیا۔ تو بس میں آپ کے توسط سے پنجاب گورنمنٹ کو میں یہی کہنا چاہتا ہوں اور ان کو متنبع کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن ٹھیک کریں، اپنے لا اینڈ آرڈر کے حالات ٹھیک کریں۔ اس وقت کاسمیٹک اور ٹک ٹاکر سے حکومت نہیں چلنے والی۔ 12 کروڑ عوام کا یہ صوبہ ہے، اور اس وقت یہ جو صوبہ ہے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ 40 کے قریب شیر افضل مروت صاحب کا کہنا ہے کہ ارکان پنجاب اسمبلی ہیں جو شاید اس وقت آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں یا رابطے میں نہیں ہیں یا کوئی فارورڈ بلاک کی سی صورت ہے، سینٹ الیکشن سر پر ہے، کیا حکمت عملی ہے؟ دیکھیں میں کل سے ان چیزوں پہ کافی دفعہ بات کر چکا ہوں جی۔ مروت صاحب ہمارے کولیگ ہیں، ان کو کسی غلط فہمی کی بنیاد پہ کوئی شاید اطلاع ملی ہے۔ ایز سچ ادھر پنجاب میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہماری جو پارلیمانی پارٹی ہے وہ انٹیکٹ ہے، اور آج بھی ہمارے بندے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ پورا ہفتہ اب آپس میں ہماری کوارڈینیشن ہے۔ اور چونکہ بجٹ اجلاس میں آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ پہلی دفعہ ایک اگریسولی ہمارے ممبرز بجٹ سپیچز کر رہے ہیں، بجٹ میں حصہ لے رہے ہیں، تو پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک پراپر اپوزیشن ہو رہی ہے۔ تو یہ ہوا ہے کہ ہمارا چونکہ اپوزیشن لیڈر تھوڑا سا لیٹ ہمارا فارمیٹ بنا ہے، تو اس میں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے دنوں میں کچھ نہ کچھ ہوا ہے، ادروائز اب ٹھیک ہے جی، کوئی ایسی بات نہیں۔
کیا دونوں نشستیں پی ٹی آئی نکال لے گی یہاں سے اپنی؟ جس قسم کا یہ جو ارکان کا فارورڈ بلاک کا معاملہ چل رہا ہے، یہ کہ آزاد امیدوار جو جہاں سے لڑ رہے ہیں اس حوالے سے چل رہا ہے کہ شاید آپ کے جو لوگ ہیں وہ ایک آزاد امیدوار کو ووٹ کریں. کیا صورتحال اوریجنل ہے کیا یہاں پر؟ دونوں سیٹیں آپ نکالیں گے یا وہ آزاد امیدوار آپ میں ڈنٹ ڈالیں گے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ہماری تعداد پوری ہے 47 پوائنٹ سم تھنگ پہ ایک ممبر بنتا ہے، تو ہمارے ہیں 104 ممبر. اب انشاءاللہ تعالی ہمیں پوری امید ہے کہ ہمیں اپنی دونوں سیٹیں نکالنی چاہیے اور ہم نکالیں گے. اور ایسی بات سامنے بھی کوئی نہیں ہے. اور 40 ممبر کا مطلب ہے تو پارٹی چلے جانا، 40 ممبر والی بات تو ہے ہی نہیں. تو وہ میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا ڈینٹ، یا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا. اچھا ملک صاحب، یہ فرمائیے گا کہ مروت صاحب آئے روز اس طرح کے بیانات دیتے ہیں، پھر اس کے اوپر متنازع معاملات بھی آتے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ کچھ لوگوں کو نوٹسز ہوئے اور وہ جو ہے وہ اس لیے جو ہے وہ فارورڈ بلاک بنا رہے ہیں اور دوسری پارٹی کو ووٹ کریں. دیکھیں، نوٹسز کی جو بات ہے نا جی، نوٹسز تو آپ سمجھ لیں کہ 8 فروری کی شام 11 بجے سے نوٹسز تو جاری ہیں. یعنی پہلے انہوں نے 10,000 کی لیڈ کو ختم کیا، کہیں 20,000 کی لیڈ کو ختم کیا، ایون 72,000 ووٹ. یہ میں آپ کو آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں. آپ کبھی بھی اگر اس کی تحقیق ہو جائیں کہ میاں نواز شریف کے ذاتی حلقے میں 71 سے 72,000 ووٹ ڈالے گئے ہیں. یعنی اس میں تو وہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے. آج بھی ہمارے جو ایم پیز ہیں کئی ہمارے ایک مخصوص جماعت پہ پنجاب پولیس لگی ہوئی ہے اور اس کا کام ہی یہی ہے. اب لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن آپ دیکھ لیں، 700 کیسز پہلے رمضان کے عشرے میں صرف لاہور میں ہے. یہ ایک ہولناک انکشاف ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں جو یہ پتنگ ڈور والا معاملہ ہے، آئے روز نوجوان بچے بیچارے شہید ہو رہے ہیں، میں تو شہید ہی کہوں گا. اور اس کے بعد ان کا ایک ہی فوکس ہے کہ جہاں کہیں پاکستان تحریک انصاف کا آپ کو ورکر ملے، آپ کو ان کا کوئی ایم پی ملے، کوئی ملے، اس کو اٹھا لو، وہ پرامن احتجاج کریں. ان کو پرامن احتجاج نہ کرنے دیں، کریک ڈاؤن کریں. اس کے علاوہ پنجاب پولیس کا کیا کام ہے؟ یہ بتا دیں کہ مروت صاحب نے ایک بات اور کی، انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے ہمیں آفر کی ہے کہ آپ کو ایک سیٹ دے دیتے ہیں. اس حوالے سے بتا دیں کہ ایسا نون لیگ کی طرف سے کوئی آفر ہوئی یا دوسرا آپ کے ساتھ کوئی پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے ارکان رابطے میں؟ دیکھیں جی، آفر ایک کی نہیں، ہماری 2 سیٹس ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جس طرح پچھلی ہماری گورنمنٹ تھی اس میں جو فارمولہ اڈاپٹ ہوا تھا جب پنجاب بلا مقابلہ ہو گیا تھا، انہوں نے اس قسم کا ایک فارمولہ دیا ہے. بٹ ان حالات میں ہم اپنی پارٹی جو اوپر سے ہمیں اپنی جو مین ہماری کور کمیٹی ہے وہ جو ہمیں انسٹرکشن دے گی ہم اس کو obey کریں گے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ لوگ جو ہیں وہ نہیں جا رہے، سارے انٹیکٹ ہیں، کہیں سے انہیں توڑنے کی کوشش بھی ہو رہی ہے یا انہیں جو ہے وہ کوئی لالچ یا اس قسم کی کوئی اطلاع آئی ہے؟ دیکھیں جی، پاکستان مسلم لیگ نون کا وتیرہ کیا رہا ہے؟ آپ یہ بتائیں کہ ہماری 27 سیٹیں جو انہوں نے چھینی ہیں ان کے اندر خوف ہے. ان کے اندر خوف اس لیے ہے کہ وہ جیلی گورنمنٹ ہے، اور جب جیلی گورنمنٹ کوئی چیز جیلی ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ کو چھپاتی ہے. تو اس کا ہمارے اینڈ پہ کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے، لیکن وہ اپنے اوچی ہتھ کنڈے ضرور استعمال کریں گے. اس سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ.